السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد جو آیا ہے اسے نوٹ کیجئے، یہ قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہے۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ عمران آیت 97 میں الفاظ آئے ہیں۔ ترجمہ: سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 برس کے دوران روائے عارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا۔ ابتدائے زمانہ سے اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں اور چنانچہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا۔ سورہ حج میں یہ مضمون تفصیل سے آیا ہے۔ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائے جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما۔ یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں متعین ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اے پروردگار، تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں اٹھاؤ ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ فیہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار، ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور اس کے درمیان مغایرت اور اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجودہ
حکمت کی تعلیم دینا اور اس کو دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے۔ اس کا تزکیہ کرے اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے۔ تو جیسے کہ ہم نے یہ چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا 15واں رکوع بھی مکمل ہو چکا ہے۔ جیسے کہ اس کے اندر بتایا گیا کیسے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعبیر شروع کی، تو چند آیت اس کے اندر آئی ہیں جو باقی اس کی پوری تفصیل ہوگی۔ سورہ الحج جو آئے گی، حج کے بارے میں سورت پوری ہے، اس کے اندر وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ بس عبادتیں کی جائیں زیادہ سے زیادہ، اور اپنے دل میں یہ بات ٹھان لیجیے دنیا میں جو آئے ہیں اس میں ہمارا ایک امتحان ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنی ہیں، اور ہمیں یہ اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ ہماری جو آخری منزل ہے وہ آخرت ہے، اور اس لیے ایک دن ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے کوئی غرور تکبر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، جس وجہ سے بہت سی بارشیں برس رہی ہیں اور سیلاب بھی ریلے بن چکے ہیں، بہت سے علاقے اجڑ گئے ہیں، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کی مدد بھی کریں، جتنی ہو سکے اتنی ان سب کی مدد کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کا ایمان آخرت پر ہو جائے، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ دنیا میں صرف ہم امتحان کے لیے، اصل زندگی ہماری آخرت کے بعد ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔